السلام علیکم. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سیمنٹ انڈسٹری، جو کہ مینوفیکچرنگ فیکٹریز کا ٹاپک ہے. سیمنٹ ہمیں پتہ ہی ہے کہ یہ ہمیں کنسٹرکشن پرپز کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم بلڈنگز بناتے ہیں، روڈز بناتے ہیں، ریلویز، برجز وغیرہ، وہاں پہ یہ ضرورت پڑتی ہے سیمنٹ کی. تو اس انڈسٹری کی بہت امپورٹنس ہے، اور دن بدن اس کی جو یہ ضرورت ہے وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے. تو یہ انڈسٹری، اس کو چاہیے ہوتا ہے ہیوی اور بلکی را مٹیریل اس کو چاہیے ہوتا ہے رن کرنے کے لیے، جو کہ ہمیں اویلیبل ہوتا ہے لائم سٹون سے، سلیکا اور جپسم. یہ چیزیں ہمیں ہونی چاہیے ایز اے را مٹیریل فار دا مینوفیکچرنگ یا فار دا پروڈکشن آف سیمنٹ. اور اس میں کول اور الیکٹرک پاور چاہیے ہوتا ہے، جو یہ انڈسٹری جس سے رن کرتی ہے، اور ٹرانسپورٹ کے لیے ریلویز ضرورت پڑتی ہے. تو پہلی انڈسٹری جو ہے وہ چنئی میں 1904 میں اسٹیبلش کی گئی تھی. اس وقت گجرات میں بہت زیادہ تعداد میں یہ اس انڈسٹری کے پلانٹس پائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ گجرات جو ہیں وہ گلف کنٹریز سے بہت کنیکٹڈ ہیں. تو وہاں سے جا کر کے یہ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے سیمنٹ. تو گلف کنٹریز جیسے ایسٹ ایشیا، مڈل ایسٹ، افریقہ، ساؤتھ ایشیا، تو وہاں سے یہ آسانی سے تھرو واٹر ویز ٹرانسپورٹ ہوتا ہے. اس انڈسٹری کی ڈیمانڈ ڈومیسٹک ایز ویل ایز انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھتی ہی جا رہی ہے، کیونکہ میں نے پہلے ہی بولا کہ اس انڈسٹری کو زیادہ سے زیادہ اب لوگ یہ کرتے ہیں، اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ ہمیں بہت زیادہ سیمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے کنسٹرکشن پرپز کے لیے. اس کے بعد آتا ہے آٹو موبائل انڈسٹری. آٹو موبائل انڈسٹری لوکیٹ دیکھنے کو ملتی ہے دہلی میں، گڑگاؤں، ممبئی، پونے، چنئی، حیدرآباد. بہت ساری سٹیز پائے جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں آٹو موبائل انڈسٹری. ہمیں پتہ ہی ہے کہ آج کل ہر ایک گھر میں گاڑی، موٹر سائیکل یا اسکوٹی وغیرہ ہوتی ہی ہے. تو اس کی نیڈ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. تو اس وجہ سے اس انڈسٹری کی بھی امپورٹنس بڑھ گئی ہے. تو انڈیا میں بھی بہت سارے 3 ویلرز یا ملٹی یوٹیلیٹی وہیکلز بنائے جاتے ہیں، مینوفیکچر کیے جاتے ہیں، کیونکہ ڈیمانڈ دن بدن اس انڈسٹری کی بھی بڑھتی جا رہی ہے. اس کے بعد ہمیں آتا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ الیکٹرانک انڈسٹری. الیکٹرانک انڈسٹری میں ہمیں وہ تمام چیزیں آتی ہیں، جیسے کیلکولیٹر سے لے کر کے ٹی وی، فریج وغیرہ، ڈومیسٹک جو بھی ہمیں پروڈکٹس پائے جاتے ہیں، فریج، ٹی وی وغیرہ، وہ سارے اسی میں آتے ہیں الیکٹرانک انڈسٹری. یہ انڈسٹری بھی بہت زیادہ گروتھ دکھا رہی ہے، کیونکہ اس کی امپورٹنس، اس کی ڈیمانڈ بھی زیادہ سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. لوگ آج کل ہر ایک کے پاس فون ہونا چاہیے، موبائل فون ہونا چاہیے، یا اس کو کیا بولیں گے ہم، ہر ایک فیسلٹی ہمارے گھروں میں بھی ہونی چاہیے، فرام ٹی ویز، LED لیمپس وغیرہ، سب کچھ آتے ہیں اس میں. تو اس انڈسٹری کی بھی اہمیت بڑھ گئی ہے. انڈیا میں بنگلورو جو سٹی ہے، وہ اس کو ہم بولتے ہیں سلیکون ویلی آف انڈیا. تو ایک الیکٹرانک کیپٹل بن گیا ہے انڈیا کا بنگلورو. اس کے علاوہ باقی سٹیز بھی اس الیکٹرانک گڈس کو مینوفیکچر کرتے ہیں، جیسے ممبئی ہے، چنئی ہے، نوئیڈا، حیدرآباد ہے، پونے ایٹسٹرا ہے. تو اس انڈسٹری کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو امپلائمنٹ فراہم ہوا ہے.
تو کیونکہ بہت سارا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر، آج کل بہت سارے نئے نئے سافٹ ویئرس آتے ہیں مارکیٹ میں، اور وہ مینوفیکچر کرتے ہیں دیز انڈسٹریز، وہ ہارڈ ویئرس، وہ سافٹ ویئرس، اور نئے نئے فونز، نئے نئے ماڈلس فونز کے، نئے نئے مطلب نئی نئی چیزیں آتی ہیں، ہر ایک چیز میں کچھ ماڈیفیکیشن آتی ہیں، جس کی وجہ سے اس انڈسٹری کی بھی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس انڈسٹری سے بھی، یہ انڈسٹری بھی بہت زیادہ گروتھ دکھا رہی ہے انڈیا میں۔ اب اس کے ساتھ ہی آتا ہے اب انڈسٹریل پولوشن اینڈ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن۔ ہمیں پتہ ہے یہ انڈسٹریز سے بہت سارا پولوشن ہوتا ہے، چاہے وہ ایئر پولوشن ہو، واٹر پولوشن ہو، تھرمل، جیسے سوائل ہو، لینڈ پولوشن ہو، نوائز پولوشن، سب طرح کے پولوشنز آتے ہیں انڈسٹریز کی وجہ سے۔ انڈسٹریز کے مانو فائدے بھی ہیں، ایڈوانٹیج بھی، اور بہت سارے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں۔ ایئر پولوشن ہوتا ہے، جیسے انڈسٹریز کی وجہ سے سموک وغیرہ آتا ہے، دھواں چلا جاتا ہے ایئر میں، جس کی وجہ سے جس میں ٹاکسک گیسز ہوتے ہیں، جیسے کاربن مونوکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ ایٹسٹرا، دیز آر انڈیزائریبل گیسز، جو اصل میں ہوا میں موجود نہیں ہوتے ہیں۔ ایکچولی ہم پولوشن کس کو بولتے ہیں، ایئر پولوشن کو کس کو بولتے ہیں، جب انڈیزائریبل گیسز چلے جاتے ہیں ایئر میں، تو اس کی وجہ سے وہ ایئر جو ہوتا ہے وہ پلوٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو بہت سارے گیسز ہوتے ہیں، ان کا جو وہ ٹائم پیریڈ ہے، مطلب ایئر میں، وہ بہت ٹائم تک رہتے ہیں اس ہوا میں، جس کی وجہ سے وہ گندا کرتے ہیں ہوا کو۔ تو ناٹ اونلی دس سموک بٹ ڈسٹ، جو اسپریز یا پیسٹسائڈس وغیرہ جب اسپرے کیے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ایئر پولوشن ہوتا ہے۔ تو ایئر جو ہوتا ہے ٹاکسک گیسز کی وجہ سے گندا ہوتا ہے۔ بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں وہاں پہ لیکیج ہوتا ہے، جیسے آپ نے سنا ہی ہے 1984 میں، دسمبر 1984 میں بھوپال گیس ٹریجڈی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے بہت سارا یہ جو ٹاکسک گیسز نکل آئے تھے، جیسے میتھائل ایسوسائنائڈ، تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی موت ہو گئی تھی۔ یہ جو ہیں یہ جو لیکیج ہوتا ہے، اس کی وجہ سے مطلب جنریشنز تک وہاں کے جو برتھس وغیرہ ہوتی ہیں، تو ان میں بھی وہ ڈیفیکٹس وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ تو یہ ہیں اس لیکیج وغیرہ ان انڈسٹریز کے ڈس ایڈوانٹیجز ود ریگارڈ ٹو دا ایئر پولوشن۔ اس کے بعد آتا ہے واٹر پولوشن۔ واٹر جب، جیسے ہم پتہ ہی ہے، جو بھی انڈسٹریل ایفلوئنٹس، ان میں سے جو بھی ویسٹ، سالڈ ویسٹ یا لیکوڈ ویسٹ نکلتے ہیں، وہ پھر ریورس وغیرہ میں چلے جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ایکواٹک لائف ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں، وہ ڈسٹروائے ہوتی ہیں، ڈیمیج ہوتی ہیں، ایکواٹک پلانٹس ایز ویل ایز اینیملز۔ اس انڈسٹریز کی وجہ سے ہیوی میٹل جیسے مرکری، لیڈ ہوتا ہے، تو وہ بھی چلا جاتا ہے، وہ اس کا برا اثر پڑتا ہے ایکواٹک لائف پہ۔ پیسٹسائڈز، فرٹیلائزرز یا کیمیکل جو بھی نکلتے ہیں، جیسے کیمیکل انڈسٹریز، ٹیکسٹائل انڈسٹریز کی وجہ سے، پیپر یا پلپ فیکٹریز کی وجہ سے، تو اس وجہ سے بھی بہت سارا پولوشن ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے تھرمل پولوشن۔ تھرمل پولوشن جو بھی ہمیں یہ پانی نکلتا ہے ان فیکٹریز، ان انڈسٹریز سے، تو وہ ہوتا ہے ہاٹ واٹر، وہ ڈائریکٹلی پھینکا جاتا ہے ان ریورس میں، واٹر باڈیز میں، جس کی وجہ سے یہ ایکواٹک لائف یہ مطلب یہ ناقابل رہتی ہیں فار کنزپشن پرپزز بائی دا ایکواٹک لائف ایز ویل ایز دا ہیومن بینگس۔ تو اسی وجہ سے تو جو یہ پانی ہے یہ پلوٹ ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے نوائز پولوشن۔ نوائز ہمیں پتہ ہے جو انبیئریبل ساؤنڈ ہوتی ہے، تو یہ اریٹیٹ کرتی ہے۔ یہ کبھی کبھار اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہوتی ہے، انسان ہمیشہ کے لیے سن ہی نہیں پاتا ہے، یا انکریزڈ ہارٹ ریٹ ہوتی ہے، یا بلڈ پریشر انکریز ہوتا ہے، تو بہت سارے سائیکولوجیکل ایفیکٹس پڑ جاتے ہیں لوگوں پر نوائز کی وجہ سے۔ ہمیں پتہ ہی ہے جو بھی انڈسٹریل ایریاز ہوتی ہے، جو بھی فیکٹریز وغیرہ ہوتی ہے، تو وہاں پر بہت سارا نوائز ہوتا ہے۔ تو انڈسٹریز یا کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، یا مشینری
जनरेटर्स वगैरह, ये बहुत सारा नॉइस जनरेट करते हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। तो इसके बाद आता है कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब हम इस टॉपिक पे मूव करेंगे कि हम इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं, कैसे हम इस पोल्यूशन इंडस्ट्रियल डिग्रेडेशन से अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। हमें चाहिए कि हम मिनिमम यूज़ ऑफ वाटर करेंगे इन इंडस्ट्रीज़, इन फैक्ट्रीज़ में, और ज़्यादा से ज़्यादा रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग प्रोसेस होनी चाहिए इन प्लांट्स में। या ट्रीटिंग दिस हॉट वाटर, जो मैंने अभी बोला कि हम हॉट वाटर ऐसे ही फेंक देते हैं इन एक्वाटिक बॉडीज़, पॉन्ड्स, लेक्स वगैरह या रिवर्स में, तो इसको पहले मतलब ट्रीटमेंट प्लांट्स से होके गुजरना चाहिए, जो इसका मतलब सॉलिड वेस्ट प्लांट्स या लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स होनी चाहिए, जो इस पानी को साफ़ करके फिर इसको दरियाओं वगैरह में छोड़ दें। तो या हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स, ये होना चाहिए। तो इसके बाद जहाँ कहीं पर इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, ग्राउंड वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, जहाँ पे फिर चांसेस ऑफ दिस ग्राउंड वाटर जो है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के चांसेस जहाँ पे होते हैं, तो वहाँ पे चाहिए कि इंडस्ट्रीज़ को कम से कम इनको मतलब लीगली तौर पर इनको ये रोका जाए कि वहाँ पे ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। या स्मोक वगैरह, एयर पोल्यूशन जिसकी वजह से होता है, तो उन जगहों पे हमें स्मोक स्टैक्स लगानी चाहिए, या स्मोक या फिल्टर्स वगैरह, फैब्रिक फिल्टर्स लगाने चाहिए, ताकि जो ये धुआं है इसमें से टॉक्सिक गैसेस ना निकल पाए, वो फिल्टर्स इन टॉक्सिक गैसेस को वहीं पे ट्रैप करे। ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए इन फैक्ट्रीज़, इन इंडस्ट्रीज़ में। या मशीनरी, जो इक्विपमेंट वगैरह जहाँ से नॉइस होता है, ये जनरेट होते हैं, वहाँ पे उन जनरेटर्स पे साइलेंसर्स फिट होने चाहिए, ताकि नॉइस कम से कम प्रोड्यूस हो। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम कंट्रोल कर सकते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बाय दीज इंडस्ट्रीज़। जो पोल्यूशन होता है, जो इन्वायरमेंट डिग्रेड होता है ड्यू टू द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, तो इस पे हम इन चीज़ों से कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।